نکلو یہاں سے 1 منٹ میں۔ کشش کا غصے سے برا حال تھا۔ ہرگز نہیں، بیوی ہوں میں یامین کی، وہ بھی پہلی، اور اس کمرے پہ تم سے زیادہ میرا حق ہے، اس لیے تم یہاں سے باہر نکلو۔ علیزہ نے کشش کا بازو پکڑ کے جھٹکا دیا۔ کشش دانت پیستی اس کی طرف واپس پلٹی۔ میرے اور میر یامین سکندر کے بیچ میں آنے کی غلطی کبھی مت کرنا، ورنہ پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ انگلی اٹھا کے وہ چھوٹی سی لڑکی علیزہ کو بہت سخت حیران کر گئی۔ تم ہم دونوں کے بیچ میں آئی ہو، شوہر ہے وہ میرا اور بیوی ہوں میں اس کی۔ علیزہ نے بھی حق جتایا۔ بیوی نہیں، بگوڑی بیوی، سینے پہ بازو باندھ کے تیکھے انداز میں کہتے اس نے علیزہ کو آگ لگا دی اور اس کا ہاتھ اٹھ گیا، جسے کشش نے ایک جھٹکے سے پکڑا۔ اس کا سخت انداز علیزہ کو بہت کچھ باور کرا گیا۔ کسی بھول میں مت رہنا تم، ایک تو عشق ہے اور میرا ہے، اوپر سے ضدی بھی اور جنونی الگ، جان دینا بھی آتا ہے اور جان لینا بھی، اس لیے سنبھل کے رہنا۔ کشش کا ایک ایک لفظ علیزہ پہ سکتہ طاری کر گیا۔ زور سے علیزہ کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ پیچھے ہٹی اور اپنے سر سے پاؤں تک گھورا۔ اب یہاں سے دفع ہوگی خود یا دھکے دوں؟ کشش نے آئی برو اچکاتے پوچھا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی کشش، یامین کے اچانک آ کے کہنے پہ دونوں ہی چونک گئی۔ جہاں علیزہ کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ آئی، وہاں کشش نے آنکھیں چھوٹی کرتے یامین کو دیکھا۔ یہ یہیں رہے گی اب سے۔ علیزہ کو دیکھتا وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ آپ یہ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کشش نے کمر پہ ہاتھ باندھے پوچھا۔ فیصلہ ہو چکا ہے کشش، تم جاؤ اپنے روم میں، سختی سے کشش کو کہتے وہ اس سے اندر تک توڑ گیا۔ میر یامین سکندر، آپ بھی کسی بھول میں مت رہنا، یہ میرا کمرہ ہے اور میرا ہی رہے گا، سمجھے آپ؟ کشش کہاں ہار ماننے والی تھی۔ کشش چلو یہاں سے۔ ایک سخت نظر علیزہ پہ ڈالتے کشش کا ہاتھ پکڑ کے باہر جانے لگا۔ چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں؟ کشش پوری طرح مچلی، لیکن یامین بنا اس کی طرف دیکھتے اسے کمرے سے باہر لے گیا۔ وہ حیرت کی مورت بنی، اسے خود کو کھینچتا لے کے جاتے دیکھتی رہ گئی۔ یامین سکندر، وہ میرا کمرہ ہے، آپ بھول رہے ہیں، کشش نے دہائی دی۔ کشش ضد مت کرو اور جاؤ۔ یامین کا دل بری طرح دکھا تھا۔ اس کا یوں سب کے سامنے کہنا یامین کے دل کو دکھ دے رہا تھا۔ آپ نے تو ابھی میری ضد دیکھی ہی نہیں، کشش نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یامین نے اسے اس کے اپنے پرانے روم میں لے جا کے چھوڑا۔ تم اب یہیں رہو گی اور جب تک میں نہ کہوں باہر نہیں آؤ گی، اوکے؟ یامین نے اسے ہدایت دی۔ ہرگز نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے میں کوئی مظلوم لڑکی ہوں جو رو دھو کے بیٹھ جاؤں گی؟ کشش نے آگے بڑھتے جارحانہ انداز میں کہا۔ کشش، یامین اسے کچھ کہتے کہتے پھر سے چپ کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک داستان تھی جسے وہ دیکھ ہارنے لگا تھا۔ گہرا سانس خارج کرتا ہوا باہر نکلا اور باہر سے لاک لگا دیا۔ میر یامین سکندر، دروازہ کھولیں، آپ غلط کر رہے ہیں، اوپن دی ڈور۔ یامین نے آنکھیں بند کیے خود پہ ضبط کیا۔ جانے لگا تو سامنے ان تینوں کو شکوہ کناں انداز میں کھڑے پایا۔ آپ ایسا مت کریں کشش کے ساتھ، پلیز بھائی، کرن نے روندے لہجے میں کہا۔ یامین نے نظریں پھیر لیں۔ آپ کی جو بھی وجہ ہے بھائی، لیکن اسے مت رلائیں۔ سمیر بھی آگے بڑھا۔ تم کچھ بھی کہہ لو، میں ہی غلط ہوں، باقی سب ٹھیک ہے۔ خاموش کھڑے داور کو شکوے والے انداز میں کہتا وہ ان تینوں کو ٹوٹا ہوا لگا۔ بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ دروازہ نہیں کھلنا چاہیے۔ اگر تم تینوں مجھے کچھ بھی عزت دیتے ہو تو میری بات کو مانو گے۔ یامین نے انہیں اچھی خاصی دھمکی دی اور وہاں سے اپنے روم کی جانب بڑھا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ نرم ملائم بستر پہ لیٹتے علیزہ نے فون کان سے لگایا۔ ہو گیا میرا کام، اب تمہاری باری ہے۔ مجھے تو انہوں نے ویلکم کیا نہیں، لیکن آ جاؤ، میں آپ کا ویلکم کروں گی، علیزہ نے بہت فخر سے کہا اور قہقہ مار کے ہنسی۔ فون بند کرتے وہ اٹھی اور انٹر کام پہ میڈ کو بلایا۔ جی میڈم، وہ متوانہ انداز میں کھڑی ہوئی۔ جوس لے کے آؤ میرے لیے، دماغ تھکا دیا میرا، تھوڑا فریش ہو جاؤں گی۔ وہ واپس نکل گئی۔ واہ کیا مزے ہیں یامین کے، بہت ترقی کر لیا بھائی۔ وہ پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی کہ اتنے میں یامین کمرے میں داخل ہوا اور سیدھا علیزہ کے سر پہ جا پہنچا اور اس کا گلا پکڑا۔ تم کسی بھول میں مت رہنا، میری کشش سے دور رہنا، ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ موت بھی مانگو گی تو وہ بھی نہیں دوں گا، سمجھی؟ جھٹکے سے اسے چھوڑا، وہ کھانستی ہوئی پیچھے ہٹی۔ ابل کے اس کی آنکھیں باہر آ چکی تھی۔ اس روم میں رہو اور سکون سے رہو، خبردار میرے گھر کے کسی فرد کو کوئی بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔
یمین یہ مت بھولو کہ تمہارے دادا میرے قبضے میں ہیں، اور اگر تم نے مجھے کوئی بھی چوٹ پہنچائی تو خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ علیزہ سانس بحال کرتی اس کے مد مقابل ہوئی۔ اسی وجہ سے تم یہاں پہ ہو، اور میرے دادا جی کو کچھ بھی ہوا، کچھ بھی، وہ دن تمہیں پچھتانے کے لیے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یمین نے غصے سے کہا اور باہر نکلا۔ اس سے خود کا غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ فون پہ جلیل کو ساری بات بتاتے ہوئے اسے دادا جی کو ڈھونڈنے کا کہا، ساتھ میں انسپکٹر پرویز کو بھی شامل کرنے کا کہا۔ ایک بار، صرف ایک بار مجھے دادا جی کا پتہ چل جائے، اس کے بعد علیزہ تمہارا اللہ ہی حافظ ہے۔ کچی ڈوریوں 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 سے مینوں تو باندھ لے، پکی یاریوں 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 میں ہوندے نہ فاصلے، اے ناراضگی کاغذی ساری تیری، میرے سونیاں سن لے میری دل دیاں گلاں۔ عنائشہ شام کے منظر کو سوچتے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ سجا رہی تھی۔ ڈی جے کے سانگ پہ، کپل ڈانس پہ حاذق کہیں سے بھی ناراض نہیں لگا۔ وہ من ہی من میں بہت خوش تھی۔ دروازہ کھولنے کی آواز پہ وہ اندر داخل ہوا۔ عنائشہ نے فوراً کھڑے ہوتے پلٹ کے اسے دیکھا اور ایک مسکراہٹ دیکھ کے اس کا استقبال کیا۔ حاذق ایک لمحہ ٹھٹکا، لیکن اگلے ہی پل اسے نظر انداز کر دیا۔ حاذق، عنائشہ نے اسے بہت چاہت سے پکارا۔ حاذق کا سپاٹ چہرہ دیکھتے ہی اس کی نظروں میں چاہت کے رنگ کوس و قزح میں ہی ڈل رہے تھے۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ دھیرے دھیرے پلکیں اٹھاتی گراتی وہ حاذق کو چونکا گئی۔ وہ اسی کی طرف پلٹ کے کھڑا سوالیہ نظروں اس پہ گاڑے، وہ زبان پہ ہونٹوں پہ پھیرتے وہ حاذق کو پھر سے بہکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کیا کہنا ہے؟ حاذق نے نظریں پھیرتے کہا۔ آئی لو، وہ کہنا بھی چاہ رہی تھی اور کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ بیوقوف بنانے کے لیے میں ہی ملتا ہوں بار بار۔ حاذق نے اس کی بات کاٹی تو وہ ایک دم سے چپ ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کل تک میں تمہارے لیے ولن تھا، سازشی تھا، اور آج ہیرو بن گیا؟ الو سمجھا ہوا ہے کیا مجھے؟ میٹھے طنز کے تیر چلاتے وہ عنائشہ کے چہرے پہ مسکراہٹ کو قتل کر چکا تھا۔ حاذق پلیز ایک بار مجھے میری ساری بات کہنے کا موقع دے دیں۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کو لگے کہ میں غلط ہوں تو جو چاہے سزا دے دینا، میں اف تک نہیں کہوں گی۔ عنائشہ نے اتنی منت اور دل سے کہا کہ حاذق سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ ٹھیک ہے بولو۔ عنائشہ نے لمبا سانس خارج کیا اور حاذق کو ساری بات بتانے کا فیصلہ کیا کہ کس طرح وہ عورت حاذق کی ماں بن کے اس سے ملی۔ حاذق، میں نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ آپ سے الگ ہوں، لیکن صرف ان کے کہنے پہ میں نے آپ سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ عنائشہ کی ہر بات میں سچائی جھلک رہی تھی، لیکن حاذق کے بس ایک ٹک سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اسے ان سب باتوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، بس یا کچھ اور بھی کہنا ہے۔ حاذق نے منہ بنا کے بولا تو عنائشہ اس کے اس طرح بیہیو کرتے دیکھ چپ سی ہو گئی۔ مطلب وہ اس پہ پھر سے یقین نہیں کر رہا تھا۔ تم جانتی بھی ہو کہ محبت کیا ہے؟ اب کی بار اس نے سوال کیا۔ عنائشہ نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ کتنا درد تھا اس کی آنکھوں میں۔ میں نے محبت کی، ہاں سوچا تھا تمہاری بے وفائی پہ تمہیں جان سے مار ڈالوں، ایک بار مل جاؤ تو بدلہ لوں گا اس درد، اس تکلیف کا جو تم نے بے وفائی کی صورت میں اس دل میں لگائی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکا۔ حاذق جیسے بے بس ہوا۔ محبت کی تھی تو سہنا تو تھا نا۔ آج تم مجھے ساری سچائی بتا رہی ہو، جبکہ اگر ہماری شادی نہ ہوئی ہوتی تو تم نے کبھی یہ سچ نہیں بتانا تھا۔ حاذق نے اسے شرمندہ کر دیا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ حاذق، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ شش عنائشہ، اب سنو، میری محبت اتنی ارزاں نہیں کہ کسی کی تقدیر کی محتاج ہو۔ یہی بات جب رات کو میں نے تم سے کہی تو تم نے میرے یقین نہیں کیا، اور جب یہی بات کشش نے تم سے کہی تو تمہیں اپنی غلطی کا احساس جگا۔ حاذق نے دکھی انداز میں کہا تو عنائشہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ معاف، روتے ہوئے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ فکر نہ کرو، جس رشتے کی وجہ سے تم یہ سب کر رہی ہو، بے فکر رہو، میں بیچ راہ میں چھوڑنے والوں میں سے نہیں۔ مانا کہ یہ شادی بابا اور مما کی خاطر کی ہے، ان کا جھکا سر نہیں دیکھ سکتا تھا میں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی سچ ہے کہ تم سے محبت آج بھی ہے۔ آج بھی اس دل میں وہ محبت باقی ہے جو اپنی محبت کو رسوا ہوتا نہیں دیکھ سکا۔ ہاں مانتا ہوں، کرتا ہوں تم سے محبت، لیکن کروں تم پہ اعتبار یہ میرے بس میں نہیں ہے، اس لیے مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا۔ حاذق کا لہجہ روند گیا اور ساتھ میں وہ عنائشہ کے جذبوں کو بھی روند گیا۔ عنائشہ تو بس اسے جاتے اس کی پیٹھ دیکھتی رہ گئی۔ اس کے لیے اس سچائی کہ اسے جدا کرنے کی ایک سازش کی گئی تھی، اس سے کہیں زیادہ اہم عنائشہ کی بے وفائی تھی، اور محبت کا یہ داغ شاید ساری زندگی نہیں دھلے گا، اور یہی اس کی سب سے بڑی آزمائش بھی تھی اور سزا بھی۔ فون بند کرتا وہ واپس پلٹا تو ملازمہ کو جوس کا گلاس لے جاتے دیکھا۔ ایک منٹ، یہ کس کے لیے؟ یمین نے روک کے پوچھا۔ بھائی، وہ نئی میڈم جو آئی ہیں انہوں نے منگوایا ہے۔ جوس کا گلاس دیکھتے ہی یمین کے دماغ میں ایک نیا پلان آیا۔ ٹھیک ہے، یہ بعد میں دے آنا، پہلے مجھے پانی پلا دو۔
سرسری انداز اپنایا تو سر اس بات نے ہلاتی جوس کا گلاس ٹیبل پہ رکھ دیا، کچن کی جانب بڑھی۔ یمین نے فوراً ہی ڈرائنگ روم کے کبرڈ کا ایک دراز کھولا اور اس میں سے جو اس نے فرسٹ ایڈ باکس رکھا تھا اس میں سے 3 ٹیبلٹ نکالیں اور اس جوس میں مکس کر دیں۔ اتنے میں ملازمہ پانی لے آئی۔ یمین کو پانی کا گلاس تھماتے ہوئے لیزے والے روم کی جانب بڑھی۔ اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا لیزے، اب تم گئی کام سے۔ پانی کا گلاس منہ کو لگاتے مسکرایا تھا اور اب اس کا رخ کشش کے روم کی طرف تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی گھٹنوں کے بل صوفے پہ بیٹھی نظر آ گئی۔ شاید روتے ہوئے وہ وہیں بیٹھی سو گئی یا جاگ رہی تھی۔ یمین نے دھیرے سے دروازہ لاک کرتا اس کے پاس آیا۔ وہ یمین کا اپنے پاس آنا محسوس کر گئی تھی۔ کشش، اس نے محبت بھرے لہجے میں پکارا۔ کشش نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ آنکھیں اس کی روئی ہوئی تھیں اور کتنے ہی شکوے تھے اس کی نظروں میں۔ یوں نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ کیوں آئے آپ؟ دانت پیستے ہوئے بولی۔ تمہارے پاس نہ آتا تو کہاں جاتا؟ اس کے مقابل صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ وہ ہے نا الیزے چڑیل، آپ کی وہ بگوڑی بیوی ہے نا جسے آپ نے ہمارے روم میں رکھا ہے؟ جائیں وہیں۔ منہ پھیرا اس نے تو یمین اس کی اس ناراضگی پہ دل سے مسکرایا۔ کیسے جاؤں اپنے ضدی عشق کو چھوڑ کے؟ یمین نے بہت گمبھیر لہجے میں کہا تو کشش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جھٹکے سے پلٹی۔ ایک تو وہ عشق ہے اور میرا ہے، اوپر سے ضدی بھی اور جنونی الگ۔ آپ وہیں تھے؟ کشش نے آنکھیں پھیلا کے پوچھا۔ اب اپنے چھوٹے سے پیارے سے ضدی عشق کو چھوڑ کے کہیں اور جا سکتا ہوں کیا بھلا؟ یمین نے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے سینے سے لگی اور پھر خود ہی پورے استحقاق اور مان سے اپنا سر یمین کے سینے پہ ٹکایا۔ یمین نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ چھوڑ کے جائیں تو صحیح، جان نہ لے لوں؟ دھیرے سے کہتی وہ یمین کے 14 طبق روشن کر گئی۔ وہ جنونی بیوی مل گئی ہے یار، اتنا ٹوٹ کے چاہو گی کیا اندازہ تھا؟ یمین نے اس کو ریلیکس کرنا چاہا۔ آپ نا بہت برے ہیں، کشش منہ بنا کے بولی۔ یہ میرے چھوٹے سے پیارے سے ضدی عشق کی آنکھوں میں پھر سے آنسو، اتنا ظلم کیوں؟ آنکھیں روئی اور سوجی ہوئی دیکھ یمین نے اس کا چہرہ اوپر کی طرف کر کے آنکھوں میں دیکھتے بہت پیار سے پوچھا۔ یہ بھی آپ ہی کی دین ہے میر یمین سکندر؟ کشش نے بھی ادار نہ رکھا۔ یمین نے اسے اٹھایا اور بستر پہ لٹایا۔ چلو آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ۔ یمین اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے دھیرے سے کہا۔ آپ نے مجھے روم سے نکالا اور اس چڑیل کو روم میں جانے دیا۔ آنکھیں موندے وہ پھر سے بولی۔ کشش سو جاؤ، تھوڑی دیر، صبح بات کریں گے۔ یمین نے اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا۔ ہاں، تاکہ آپ دوبارہ واپس اس کے پاس چلے جائیں۔ منہ اٹھا کے کہتی وہ یمین کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ اتنا شک؟ یمین نے آئی برو اچکا کے پوچھا۔ شکی نہیں، یقیناً۔ اسے نیند کی وادی میں بھیج کر آپ یقیناً اس کے پاس واپس جانے کا ہی ارادہ رکھتے ہیں نا؟ کشش کے الفاظ نے یمین کے دماغ کی بتی جلا دی۔ کیا مطلب؟ یمین اٹھ بیٹھا۔ مجھے سب پتہ ہے، وہ اس وقت بے ہوش ہے اور میرا نہیں خیال ہمیں یہاں بیٹھ کے ٹائم ضائع کرنا چاہیے۔ چلیں چل کے دیکھتے ہیں۔ کشش فوراً اٹھی اور باہر نکلی۔ یمین بھی اس کے پیچھے آیا۔ ابھی مزید کچھ کہتا کہ باقی 3 نمونوں کو بھی وہاں دیکھ یمین دنگ رہ گیا۔ مطلب وہ چاروں ہی چونکے تھے اور یمین ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا تھا۔ یہی سوچتے وہ ان کے ساتھ الیزے کے روم کی جانب بڑھا جہاں وہ مکمل نیند کے آغوش میں تھی۔ شی از انکانشیس، داور نے اسے چیک کرتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ وری، 3 گولیاں تھیں، صبح تک تو ہوش بھی نہیں آنا، اپنا کام جاری رکھو۔ سمیر نے فوراً سے داور کو کہا تو یمین نے چہرہ موڑ کے اس نمونے کو دیکھا۔ سمیر کی نظر بھی یمین کی نظروں سے ٹکرائی۔ ناٹ سیریسلی، تم لوگ میری جاسوسی کرتے ہو؟ کیسے جانتے ہو سب؟ یمین کے ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ کشش نے لب بھینچ کے سمیر کو ایسے دیکھا جیسے کھا جائے گی۔ وہ ایسے ہی آئیڈیا لگایا۔ کانوں پہ کھجاتے وہ رخ پھیر گیا۔ یہ رہا موبائل۔ کرن نے دراز کے اوپر سے موبائل اٹھایا۔ گڈ، دکھاؤ تو۔ کشش نے اس سے موبائل لیا لیکن اس پہ تو پاس ورڈ لگا ہے۔ سمیر سوچتے ہوئے بولا۔ تو کیا ہوا؟ داور کا لیپ ٹاپ ہے نا، پاس ورڈ ہیک کرنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ کشش نے بھی لقمہ دیا اور وہ چاروں یمین سمیت داور کے روم کی جانب بڑھے جہاں داور نے لیزے کے موبائل کو ڈیٹا کیبل سے لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ کیا اور پاس ورڈ پہ اپنا فیوریٹ کام کرنے لگا۔ اب اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ کشش نے یمین کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے دیکھا تو ٹوک دیا۔
ہاؤ کوڈ یو ڈو دیٹ؟ سیریسلی؟ میں اتنے پیسے دے کے باہر سے ٹیم ہائر کرتا ہوں یہ سب کام کرنے کے لیے، تو میں یہ تک نہیں جانتا کہ ایک قابل ٹیم میرے ہی گھر میں موجود ہے۔ گھر کی مرغی دال برابر، سمیر نے برجستہ کہا تو داور نے بھی اس میں سر ہلایا۔ اس سب میں کتنا وقت لگے گا؟ یمین نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے داور سے پوچھا۔ 10 سے 15 منٹ، تیز تیز ہاتھ چلاتے داور نے اسکرین پہ دیکھتے جواب دیا۔ اتنے میں لیزے کا فون بجا تو وہ سبھی چوکنا ہوئے۔ یہ اس وقت اس کے نمبر پہ کس کی کال آ رہی ہے؟ کیا کریں؟ سمیر نے سوال کیا۔ پک کرو، کشش کی طرف دیکھتے ہی امین بولا۔ کشش نے پلکیں بار بار جھپکا کے محسوس کیا کہ اسی کو کہا گیا اور ساتھ ہی کال اٹھا لی۔